الکریم اما بعد سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر اللہ، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں الفاظ ذرا مختلف ہیں۔ مسلم کی روایت میں ہے مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، یعنی جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جو شخص اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے، وہ زندہ دل ہے، اور جسے اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ میرا مالک کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا معبود کون ہے، تو اس میں اور ایک مردہ انسان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ زندہ تو وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، زندہ تو وہ ہے جو اپنے معبود کی پہچان رکھتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں ادا کیا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اب ان دونوں احادیث کو آپس میں تطبیق دے کر سمجھ لیں، یا ان دونوں احادیث کا اکٹھا مفہوم سمجھ لیں کہ ایسا گھر جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، نہ نماز پڑھی جاتی ہو، یعنی نفل نماز، اگر خواتین ہیں اگر وہ نماز ادا نہیں کرتی، ایسا گھر جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، اور اللہ کے ذکر سے ایسا گھر خالی ہو، شریعت نے اس گھر کو قبرستان کہا ہے۔ حالانکہ اس گھر میں رہنے والے وہ زندہ ہیں اور وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر اللہ کے ہاں ان کی زندگی مردوں جیسی ہے۔ وہ گھر قبرستان ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی مسلم شریف کی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر قبرستان بن جائیں۔ اب یہ جتنی بھی احادیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان کا ایک سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ آدمی گھر میں ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرے، آدمی باہر ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ جو حدیث مبارکہ ہم نے ابھی سنی ہے، اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ زندہ اور مردہ کون لوگ ہیں۔ لازمی نہیں کہ جس کی سانس بند ہو جائے
جس کے جسم سے روح نکل جائے وہی مردہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چلتا پھرتا انسان بھی مردہ ہو، جیسا کہ ایک انسان اگر اپنی آزادی کھو دے، کسی کا غلام بن جائے، تو وہ بھی تقریباً مردہ ہی ہے۔ وہ اپنے نفس کا مالک نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی طرح جو شخص اللہ کا فرما بردار نہیں ہے وہ شخص بھی مردہ ہی ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا شخص مردہ ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اگر ایک مومن جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی عیش و عشرت نہ ہو، دنیا کی آسانیاں نہ ہو، وہ شخص زندہ ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، اللہ کے ہاں وہ شخص زندہ ہے، زندہ دل ہے۔ اب اگر ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں تو ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں یہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی ہیں کہ ہمارے گھر کی خواتین آیا وہ نمازی ہیں یا نہیں، ہمارے گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا نہیں۔ جو گھر میں مرد کی نماز ہے اس نماز سے مراد یہ نفل نماز ہے، سنت نماز ہے کہ آدمی فرض وہ مسجد میں ادا کرے اور جو نفل ہیں یا سنتیں ہیں وہ گھروں میں ادا کرے۔ ایک شخص وہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، گھر سے 2 رکعت نماز ادا کر کے نکلتا ہے اور مسجد میں آتا ہے۔ یہ بہت ساری احادیث مبارکہ اس کے اس مسجد میں آنے کو اس انداز سے بڑی فضیلت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرماتے ہیں اور ہر قدم کے بدلے میں اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک حاجی احرام باندھ کر بیت اللہ کے لیے نکلتا ہے۔ اندازہ کریے کتنی فضیلت ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے جو حقیقت میں انسان کو انسان بناتا ہے، وگرنہ بہت سارے ایسے انسان ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو مردہ کہا گیا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جو اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہے اس سے اور بڑا مردہ ضمیر شخص کون ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ حدیث مبارکہ یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنا شمار زندہ لوگوں میں کرنا چاہتے ہیں یا مردہ لوگوں میں۔ آسان سا قاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ شخص مردہ ہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ ہمیں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ اگر ہم میں یہ سستی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کا حق ادا نہیں کر رہے تو ہمیں یہ سستی دور کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس قدر ہمیں اللہ کی یاد کرنی چاہیے اس طرح نہیں کرتے تو ہمیں یہ اپنی غفلت کو دور کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ زندہ ہے اور یقیناً وہ شخص بہت بڑا سعادت مند ہے، اور ایسا شخص جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ مردہ ہے، اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ اگر آدمی کو کوئی چیز زندہ رکھ سکتی ہے تو وہ اس کے مالک کی، اس کی پروردگار کی یاد ہے، اس کے پروردگار کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح جو شخص اپنے ضمیر کو جگانا چاہتا ہے وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے،
انشاءاللہ اس کا شمار زندہ لوگوں میں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی یہ شعور عطا فرمائے، اللہ ہمارا شمار بھی زندہ لوگوں میں فرمائے، ہمارے ضمیر کو بھی اللہ زندہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔